شب برات کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر علماء اکرام نے کافی گفتگو کی ہے، اور اس بابرکت رات کی اہمیت اور فضائل کو سمجھنا یہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ شب برات شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ شب دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب رات ہے، اور برات کا مطلب ہے بری ہونے یا نجات پانے کی رات۔ یہ رات اللہ تعالی کی طرف سے گناہوں کی معافی، رحمت اور برکت کی رات ہے۔ شب برات کا واضح ذکر قرآن مجید میں نام لے کر موجود نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین اکرام نے سورہ دخان کی ابتدائی آیات کو شب برات کی طرف اشارہ قرار دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ان آیات میں لیلتی مبارکتن کا ذکر ہے، جسے بعض علماء نے شب برات قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے علماء اسے شب قدر کے لیے مختص کرتے ہیں۔ البتہ شب برات کی فضیلت اور اہمیت کو دیگر احادیث سے واضح کیا گیا، اور احادیث مبارکہ میں شب برات کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور دعا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالی اس رات غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ یہ رات اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ اس رات کو خاص طور پر گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ شب برات کو بعض علماء تقدیر کی رات بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالی انسان کی زندگی، موت اور رزق کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ مسلمان اس رات کو اللہ سے گناہوں کی معافی،
رزق کی کشادگی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ شب برات کو نماز تہجد اور دیگر نوافل ادا کرنا مستحب ہے۔ شب برات کو نماز تہجد اور دیگر نوافل ادا کرنا مستحب ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ رات گناہوں سے معافی مانگنے اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ شب برات میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہو۔ اس رات محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنا بہترین عمل ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ شب برات کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس رات کو منانے میں بعض بدعات بھی داخل ہو گئی ہیں، جیسے پٹاخے جلانا، بے مقصد ہنگامہ کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو سنت کے مطابق گزاریں اور بدعات سے بچیں۔ شب برات ایک عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور توبہ میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ تمام سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔